سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ کتابوں میں آتا ہے جب ساری مخلوق سجدے میں گر گئی تو یہ بیچ میں کھڑا دیکھ رہا ہے، ہینگ ہے، ساروں مخلوق کو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ سارے لوگ سجدہ کر لیے، میں نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا ابلیس یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ تو کیا کہتا ہے؟ قالا، اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ذرا اپنے مائنڈ کو لے کر جائیں اس تصور سے کہ دنیا میں پہلا انسان ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا میدان لگا ہوا ہے، ساری مخلوق جمع ہے، اللہ نے سب کو پہلے سے ہی آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی انسان تم لوگوں کے سامنے آئے، میری نئی مخلوق، میری نئی کریشن تم لوگوں کے سامنے فرسٹ ٹائم آئے تو تم نے سوال جواب نہیں کرنے بھائی، فوراً سے کیا کرنا ہے؟ سجدے میں گر جانا ہے۔ ایک ایسا تصور ہے اور سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں پہلے انسان کو لے کر دیکھ کر، لیکن یہ ابلیس کھڑا رہتا ہے اکیلا، کھڑا رہتا ہے اکیلا۔ اب اللہ اس سے پوچھ رہے ہیں یا ابلیس ما لکا الا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہو گیا، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، ان میں شامل نہیں ہوا جن لوگوں نے سجدہ کیا؟ تو آگے سے اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ہائے، یہ تھا وہ شیطان، یہ تھا وہ ابلیس جو تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور آج سب کے سب ابلیس بنے ہوئے ہیں۔ آج سارے مسلمانوں کو ابلیس کے کام اچھے لگ رہے ہیں، آج سارے مسلمانوں کو لبرل ہونا بہت زیادہ انٹرسٹڈ لگ رہا ہے، اور لبرل ہونا پسند کسے؟ ابلیس کو۔ آج سارے مسلمان نکاح سے بائیکاٹ، زنا ویلکم، اور زنا کام کس کا ہے؟ ابلیس کا۔ آج سارے مسلمان حرام ویلکم، حلال بائیکاٹ، نہیں کمایا جاتا، مشکل ہے یار، حرام آسان ہے، اور حرام کام کس کا ہے؟ ابلیس کا۔ آج سارے مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لیٹ نائٹ تک چیٹنگ۔ کیا چیٹنگ؟ I miss you, I love you, I kiss you, I فلاں یوں، I فلاں یوں، I فلاں یوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، 10 دفعہ کہتے رہتے ہیں، بیزار ہی نہیں ہوتے کم بخت۔ اور یہ کام کس کے ہیں؟ غیر ضروری باتوں کو کرنا، ایم ہی حال چال پوچھنا، ایم ہی بری بری باتیں کرنا، لوگوں کی عزت نفس کو پامال کرنا، ماں باپ کو دھوکے دینا، بہن بھائیوں سے چھپ چھپ کر لڑکوں سے باتیں کرنا، یہ کام کس کے ہے؟ ابلیس کے ہے کہ نہیں ہے؟ ابلیس کے ہے نا۔ وہی ابلیس کہ جس نے اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں، میں اتنا گرا ہوا تو نہیں ہوں کہ تیری ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی ایک حقیر چیز ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا تو یہ تو میرا بادشاہ بن جائے گا۔ شیطان نے تمہیں ایک سجدہ نہیں کیا اور تم شیطان کے 1000 کاموں کو کر رہے ہو۔ شیطان نے تمہیں اللہ کے کہنے پر سجدہ نہیں کیا اور تم اللہ کے باوجود اس کے کہ اللہ نے تمہیں منع کیا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، تم اسی کی باتوں کو مان رہے ہو۔ کیسے نوجوانوں، کیسے مسلمانوں، کیسے مومنوں، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا یہ مکالمہ اللہ نے سیکرٹ رکھا؟ قرآن میں 1400 سالوں سے موجود ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اچھا، ویری گڈ ویری گڈ۔ جب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اللہ کی کتابوں پر، تو ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو صرف بول رہا ہے، تیرا عمل کہاں ہے بندے؟ اگر یہ کلمہ صرف بول ہوتا،
اگر یہ کلمہ صرف بول کی حد تک ہوتا, الفاظ کی حد تک ہوتا, تو اسے تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا, کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 سے زیادہ دفعہ پیشکش کی کہ یار چاچا پڑھ لے کلمہ, پڑھ لے کلمہ. نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہو, اتنے بڑے بڑی شاعری پڑھ سکتے ہو, اشعار پڑھ سکتے ہو, تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2-4 الفاظ ہی تو ہے, پڑھ لو. نہیں پڑھ رہا تھا. کیوں؟ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ ان پڑھ تھا. مشکل ہے پڑھنا کلمہ کسی نان مسلم کے لیے؟ نو, نیور. وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا, وہ کلمے کی بندگی کو جان گیا تھا کہ پھر تو میں پابند ہو جاؤں گا, پھر تو میں اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکوں گا, پھر تو میں جو اللہ کا نبی بتائے گا وہی کروں گا. اس طرح تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی. کیا فائدہ میرا سردار ہونے کا کہ مجھے ایک اللہ کی بندگی میں آنا پڑے؟ کیا فائدہ میرا سردار ہونے کا کہ میں اپنی بھتیجے کی باتوں کو مانوں گا؟ اس وجہ سے نہیں پڑھا وہ کلمہ. تو تم کہتے ہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, دیٹس اٹ, فائن. لیکن تم ایمان لائے کتابوں پر بھی, رسولوں پر بھی, اللہ پر بھی, آخرت کے دن پر بھی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی, لیکن تمہارا ایمان عمل کے میدان میں کہاں ہے؟ تمہارا ایمان عمل کے میدان سے غائب ہے برو. تم جو زبان سے بول رہے ہو وہ دل میں نہیں اتر رہا تمہارے. تمہیں جو پتا ہے وہ تم عمل میں نہیں لا پا رہے. تمہاری یہ ویکنس ہے, اس ویکنس کو دور کرنا تم پر فرض ہے مرنے سے پہلے, کیونکہ مرنے تک ٹائم ہے تمہارے پاس. اس کے بعد تو نان مسلمز کو بھی ایمان اس کے بعد تو نان مسلمز بھی کہیں گے ہمیں بھیج دے واپس, ہم نے کرنا ہے, ہم نے ماننا ہے سب کچھ, لیکن پھر فائدہ نہیں ہے نا, پھر فائدہ نہیں ہے. تو اگر تم زبان سے کہتے ہو کہ میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا, تو کیا تم نے آج تک اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا؟ کیا تم نے آج تک اللہ کی کتاب کو سمجھا؟ کیا تم نے آج تک اللہ کی باتوں پر غور کیا, اللہ کی نشانیوں پر غور کیا؟ نہیں کیا نا. تو میں یہ ایسے ہی کہوں گا, یا اس کی ایسی مثال دی جا سکتی ہے کہ منہ پر اللہ اللہ اور دل میں رام رام. ہم محبتوں کے دعووں میں جھوٹے, ہم عمل کے میدان میں جھوٹے. ہماری مثال ایسے ہے, ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص ہے, گلیوں میں زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے, امی زندہ باد, ابو زندہ باد, امی زندہ باد, ابو زندہ باد. زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کی تعریف کر رہا ہے, خوشی کا اظہار کر رہا ہے. محلے میں جاتا ہے امی زندہ باد, دکانوں کے سامنے جاتا ہے ابو زندہ باد. سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, واہ یار کیا شیر کا بچہ ہے, کیا شیر کا بچہ ہے, کیا ماں باپ سے محبت ہے اس کی, کیا زبردست بندہ ہے, اس کے ماں باپ کتنے لکی ہوں گے. سارے لوگ اسے ماں باپ کا فرما بردار سمجھ رہے ہیں, جسٹ بیکاز آف کہ یہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ امی زندہ باد, ابو زندہ باد. لیکن جب یہ رات کو اپنے ماں باپ کے گھر جاتا ہے اور اس کا بوڑھا باپ, اس کی بوڑھی ماں اسے کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی تو دینا, تو یہ آگے سے ایسے, اگر لیٹا ہوتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے. ہاں بھائی امی کیا کہا آپ نے؟ بیٹا پانی دو. اچھا امی ایکچولی میں تو بھی زندہ باد, ابو ایکچولی میں تو بھی زندہ باد, لیکن پانی آپ خود پیئے, میں نے موبائل یوز کرنا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ماں باپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے, یہ کیسی اولاد ہے, ڈھنڈورے پیٹتا ہے کہ امی زندہ باد, ابو زندہ باد, اور چھوٹا سا عمل کہوں کہ پانی دے دو, اس وقت کہہ رہا ہے کہ خود پیو جا کے, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ایک طرف کہتے ہیں آمنت باللہ, میں ایمان لے آیا اللہ پر, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ فرما رہے ہیں زنا سے رکو, زنا کر رہے ہیں. جب اللہ فرما رہے ہیں میری مانو, نہیں مان رہے. جب اللہ فرما رہے ہیں شراب نہیں پینی, پی رہے ہیں. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کو نہیں کرنا, کر رہے ہیں. کیسا ایمان ہے یہ, کیسا ایمان ہے؟ اور دوسری طرف کہتے ہیں وہ ملائکتہ و کتبہ, کتابوں کی بات آ جاتی ہے. تو کتاب تو آج تک آپ نے کھولی نہیں, میں نے کھولی نہیں, میں نے پڑھا نہیں, میں نے سمجھا نہیں, میں نے پوچھا نہیں, میں نے انٹرسٹ نہیں لیا. میں نے ناولز پڑھ لیے, میں نے قصے کہانیاں پڑھ لی, الف لیلا کی کہانیاں پڑھ لی,
رام لیلا کی کہانیاں پڑھ لی, لیلا مجنو کو پڑھ لیا, ریڈ کر لیا, امپریس بھی ہو گیا, اب ویسی محبتیں کرنے کا شوق بھی چڑھ گیا, اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی لڑکی ملے اسے میں اپنی لیلا بناؤں. ہاں, کتابوں کا اثر ہے نا, تو قرآن کا اثر کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ قرآن کیوں تمہاری زندگی نہیں بدل پا رہا؟ قرآن کیوں تمہاری فیلنگز نہیں چینج کر پا رہا؟ قرآن کیوں تمہیں ہدایت کے رستے پر نہیں لگا پا رہا؟ جسٹ بیکاز آف تمہارے ایمان میں کمی ہے. تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے برو, تم اللہ کو اپنا آپ نہیں سونپ پا رہے, تم اپنی نفس کی خواہشوں سے دور نہیں بھاگ پا رہے. تم اللہ سے بھاگنا تمہارے لیے آسان ہو گیا ہے اور گناہوں سے بھاگنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں لت لگ گئی. علاج کیا ہے اس کا؟ آ جاؤ واپس جلد سے جلد. بیماری میں جب انسان ہوتا ہے تو بیماری کا علاج کرتا ہے, اپنی بیماری کو بڑھاتا نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے وقت پر علاج نہ کیا اپنا تو میری بیماری بڑھ جائے گی, میرا کینسر بڑھ جائے گا. اگر آج میرے بلڈ میں ہے تو کل یہ لنگز میں ٹرانسفر ہوگا, پھر یہ لیور کو جا کے لگے گا, پھر میری ساری باڈی ڈیمیج ہو جائے گی, میں مر جاؤں گا, ختم ہو جائے گا میرا وقت. اس لیے جب کسی کو چھوٹا سا کینسر ہوتا ہے تو وہ اس کینسر کی علاج کرتا ہے. تو ہمیں گناہوں کا کینسر ہے, ہمیں بے حیائیوں کا کینسر لگا ہوا ہے, اور یہ کینسر ہمیں ڈے بائی ڈے ڈیمیج کر رہا ہے, تھوڑا تھوڑا ایک دیمک کی طرح ہمیں کھا رہا ہے. ایک وقت ایسے آئے گا کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہم ایسے رستے پر لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک طرف کفر ہوگا, دوسری طرف اسلام ہوگا. اسلام کی طرف آنا ہمارے لیے مشکل ہوگا, کفر کی طرف جانا آسان ہوگا, اور میں چلا جاؤں گا. اپنے آپ کو ایسی سچویشن سے بچائیں. اللہ سے غفلت, ایمان سے غفلت. اللہ سے انٹرسٹ, اللہ سے بنائے رکھنا, ایمان سے بنائے رکھنا. دوبارہ آتے ہیں تو کیا کہا کہ میں تو ایسے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا, شیطان نے کہا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ قالا فخرج منها فإنك رجیم. اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا, کیونکہ تو مردود ہو گیا, تو نے میری بات نہیں مانی, میرے حکم کے آگے سر نہیں جھکایا, میری مخلوق کو سجدہ نہیں کیا. جس انسان سے مجھے اتنی محبت ہے اس انسان کا دشمن بن رہا ہے تو, جا نکل. اگر تیری نظروں میں میری انسان کی قیمت نہیں نا تو میری نظر میں تیری کوئی قیمت نہیں. سوچو, یہاں پر بھی اللہ نے آپ کو دے دی محبت, یہاں پر بھی اللہ نے دے دی آپ کو عزت, یہاں پر بھی اللہ نے کر لیا آپ کو ڈیفینڈ. آپ نے اللہ کو کہاں پہ ڈیفینڈ کیا؟ آپ نے اللہ کے حکموں کو اب تک کہاں ڈیفینڈ کیا؟ کوئی سوال ہے؟ کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے. غور تو کر سکتے اپنی زندگی پر یار, ابھی تک بگڑا نہیں ہے. یہ آگ جو ہمارے کمروں میں لگی ہے بجھا سکتے ہیں ہم اسے, جو ہماری زندگیوں کو لگی ہے بجھا سکتے ہیں ہم اسے. اللہ کی محبت کو آج بھی ویلکم کر سکتے ہیں ہم. اللہ ہمارے قریب ہے, ہم اللہ سے دور ہیں. جب ہم دور ہیں تو آنا بھی ہمیں خود پڑے گا. توفیق مانگنی ہوگی, سٹرگل کرنی ہوگی. زیادہ سٹرگل نہیں ہے, وہ سٹرگل جو ہم پیسوں کے لیے کرتے ہیں نا اس سے کم سٹرگل ہے. وہ سٹرگل جو ایک ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش کے لیے کرتے ہیں نا اس سے کم سٹرگل ہے, لیکن سٹرگل ہے. اللہ نیت کو دیکھیں گے, فیصلے کریں گے. اور پھر اللہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون, کہنے لگا یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندے کیے جائیں گے, یعنی قیامت تک. جب تو قیامت لائے گا تب تک مجھے زندہ رکھ. اگر تو مجھے پھٹکار ہی رہا ہے, میری زندگی تو ویسے ہی خراب ہو گئی. شیطان سمجھ گیا اپنے فیوچر کو, اپنے سب کو. اب اللہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. یار قسم سے میں کیسے سمجھاؤں اللہ کی عطا کو, کیسے سمجھاؤں, میں کہاں سے لاؤں وہ الفاظ کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے. اب یہاں ایک شیطان اللہ سے مانگ رہا ہے, شیطان اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ کا دشمن, انسانوں کا دشمن, پوری دنیا کا دشمن اللہ سے مانگ رہا ہے. اے اللہ ٹھیک ہے, پھٹکار دیا تو نے, دور کر دیا مجھے اپنی رحمت سے, پھر مجھے ایک چیز دے دے.
यार सोचो ना प्लीज, थोड़ा सा सोचो यार। देखो जो लोग दुआओं से ना, जो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और वो अल्लाह उनकी दुआओं में थोड़ा सा ताखीर कर रहे हैं, अल्लाह से चीज़ें मांग रहे हैं, दौलतें मांग रहे हैं, शोहरतें मांग रहे हैं, अच्छे जोड़े मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला थोड़ी सी ताखीर कर रहे हैं। और इस ताखीरी की वजह इंसान ये नहीं होती कि मैंने देनी नहीं है। हो सकता है इंसान की बेहतरी इसी में हो कि अल्लाह ताला थोड़ा सा डिले कर दे, और जो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती तो हम मायूस हो जाते हैं अल्लाह से, या जो दुआएं हमारी लेट कबूल होती है तो हम अल्लाह पे सवाल उठाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि अल्लाह जब सब कुछ सुनने वाला है तो हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा। जब अल्लाह इस पूरी दुनिया का मालिक है, खालिक है, और जिसके ख़जानों में जब कोई कमी नहीं आती, अगर किसी को कुछ वो दे दे तो मैं अल्लाह से एक जायज़ चीज़ तलब कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला वो क्यों नहीं दे रहा। ऐसे सवाल हम अल्लाह से करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं। जिनका ईमान लेवल अब पीक पर होता है वो तो नहीं करते ऐसे सवाल, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं अल्लाह से ये सवाल कि अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है, फिर क्यों नहीं दे रहा। मैं अल्लाह से 3 सालों से दुआएं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, और वो थक हार के छोड़ देते हैं, फिर अल्लाह से दुआ नहीं करते। अच्छा मुझे अब मैं तुम्हें ना बड़ी एक अजीब बात बताने लगा हूँ कि देखो ये शैतान का वो टाइम है, वो टाइम पीरियड है कि जिसमें उसको निकाला जा रहा है, उसे मरदूद किया जा रहा है, उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शैतान क्या कहता है, ठीक है ओके फाइन अल्लाह, अगर आपने मेरे हक में ये फैसला कर लिया ना, मुझे गुमराहों में कर दिया, तो मैं तुझसे एक चीज़ मांगने लगा हूँ। कहने लगा यार अब फिर मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अब ये अल्लाह से सवाल है ना शैतान का, एक दुआ कर लो, एक मोहलत है, अल्लाह से मांग रहा है ना। मांगने वाला कौन है? शैतान, अल्लाह का दुश्मन। अच्छा फिर अल्लाह ताला फैसला क्या करते हैं? जब शैतान अल्लाह से एक चीज मांग रहा है तो अल्लाह ने फैसला क्या किया? कहा क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने फरमाया जा फिर तुझे मोहलत दे दी। वाओ हाउ स्वीट। अल्लाह की नाफरमानी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह इसने की, सारी मखलूक के सामने अल्लाह को चैलेंज, इंसान को सजदा ना करना, अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के सामने। यार कहाँ से लाऊं मैं वो अल्फाज, काश के मेरे जहन में जो तस्वुर है मैं वो आपके सामने बयान कर पाता, काश के जो मेरे सामने ये जो तस्वीर आ रही है मैं आपको अल्फाज में बता पाता कि यार एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें अल्लाह सारी मखलूक को कह रहे हैं सजदा करो, सारी मखलूकों ने सजदा कर लिया, एक शैतान बाकी रह गया, इसने नहीं किया। अल्लाह के सामने अल्लाह का हुक्म इसने तोड़ा, इतनी बड़ी नाफरमानी। ओके, और फिर शैतान को सजदा, इंसान को सजदा नहीं किया, अल्लाह की मानी नहीं, और फिर अल्लाह से मोहलत भी मांग रहा है कि अल्लाह ताला मुझे दे, सवाल भी कर रहा है अल्लाह से, उसी अल्लाह से कि अभी कुछ ही लम्हे पहले अल्लाह के हुक्म को इग्नोर किया, अखंड दिखाई अल्लाह के सामने। और वो अल्लाह इसी मखलूक को यानी इस शैतान मलऊन को वो चीज़ दे देता है जो उसने मांगी होती है, यानी मोहलत। तो मुझे बताओ जब तुम अल्लाह से हिदायत मांगोगे तो क्या अल्लाह तुम्हें हिदायत नहीं देगा? क्या तुम अल्लाह से जब तुम अल्लाह से अल्लाह की इबादत की तौफीक मांगोगे तो क्या अल्लाह ताला तुम्हें नहीं देंगे? क्या जब तुम अल्लाह से अपनी ज़िंदगी के सही रुख का सवाल करोगे तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते? क्या तुम जब अल्लाह से कहोगे कि अल्लाह मैं इस सिचुएशन में हूँ, ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत टफ है, मैं नहीं निकल पा रहा या मैं नहीं निकल पा रही, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं वीक हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा जहन उलझ गया है, मेरे दिल की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, अल्लाह मेरी मदद कर, तो क्या अल्लाह तेरी सुनेगा नहीं? क्या अल्लाह का फैसला आएगा नहीं? क्या अल्लाह तेरी मानेगा नहीं? क्या अल्लाह तेरा दोस्त बनकर दिखाएगा नहीं तुझे? दिखाएगा यार। थोड़ा सा अल्लाह के फैसलों में देर होती है यार, और वो देर ही हमारे लिए बेहतर होती है यार। अल्लाह ताला खुद ही तो फरमा रहे कि इंसान जल्द मिलने वाली चीजों के पीछे भागता है, लेकिन अल्लाह जो जानता है वो हम नहीं जान सकते। अल्लाह के फैसलों पर खुश रहना सीखें। तो अल्लाह ने फरमाया जा फिर तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन इला यौमिल वक़अती वक़्तिल मालूम, मगर एक ऐसी मयाद के दिन जो हमें मालूम है, यानी अब वो
اللہ کی مرضی ہے قیامت تک دے, قیامت سے پہلے ختم کر دے, اللہ نوز. اچھا پھر وہ شیطان کہتا کیا ہے اللہ سے؟ اب یہ دیکھو پھر اکڑ. اب اللہ سے مانگا کہ مجھے مہلت دے دے, اللہ نے مہلت دے دی. آگے پھر کہتا ہے, کہنے لگا یار اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا, اس لیے میں قسم کھاتا ہوں. او اللہ کے بندے, اے ملعون, وہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کے سامنے قسم کھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا, ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. یہ تھا وہ شیطان کی بات جو اللہ کے سامنے شیطان نے کی. مجھے بتاؤ, اس شیطان کی مان کر زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ, اس شیطان کے فیصلوں پر اور اس کے جالوں میں جکڑے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ جس شیطان نے تمہارے رب کے سامنے قسم کھا کے کہا کہ اگر تو ان انسانوں کی وجہ سے مجھے گمراہ کر رہا ہے نا, تو میں اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے لیے یہ جو دنیا ہے نا, یہ میں دلکش بنا دوں گا. میں ان کے لیے دنیا میں ان کے گناہ اتنے آسان کر دوں گا کہ تیرا حکم بھول جائیں گے, تیرا تصور بھول جائیں گے, تیری ذات کا یقین بھول جائیں گے, تیری محبت بھول جائیں گے, اور یہ میری بات مان لیں گے. میں دنیا کو بہت حسین بناؤں گا ان کے لیے. میں دنیا کی دولتوں کو ان کے سامنے بہت بہت ویلیویبل کر کے ان کے سامنے لاؤں گا. یہ تجھے بھول جائیں گے, یہ میرے جالوں میں آ جائیں گے, اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا, میں گمراہ کر کے رہوں گا. یہ تھا شیطان. جو تم سے گناہ ہو رہے ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں. جو تم نیکیوں پر نہیں آ پا رہے نا, وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے. تمہارا رخ غلط ہے, تم نے سوچا نہیں اب تک, تم نے پڑھا نہیں اب تک, تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا نہیں, جکڑا نہیں, تم نے ڈھیلا رکھا خود کو. شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, تمہیں عبادتوں سے غافل کر دیا. شیطان کو اپنی قسم پر, اپنے ارادے پر آج تک فخر ہے. وہ کر رہا ہے انسانوں کو گمراہ ڈے بائی ڈے. تو سوچو کہیں تم ان انسانوں میں تو نہیں ہو کہ جسے شیطان گمراہ کر رہا ہے. سوچو کہیں تم ان انسانوں میں تو نہیں ہو کہ جن انسانوں کو کل قیامت کے دن شیطان کی فوج میں کھڑا کیا جائے گا, جن کے بارے میں اللہ نے کہا میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ آئیں گے. تم کہیں اس گروہ کے تو نہیں ہو. اور جو میرے بندے ہوں گے وہ میری نعمتوں سے مزے اٹھا رہے ہوں گے, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تو سوچو کہ تمہاری زندگی کہاں گزر رہی ہے, تو اللہ کے بندوں میں سے یا شیطان کے بندوں میں سے؟